بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے والے بدبختوں اور ملعونوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا ہے۔ ان میں ابرہ ایک واحد ایسا بدبخت تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ابرہ جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے لشکر جرار کو ہاتھیوں پر لاد کر لے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے اس کے لشکر جرار کو اور عظیم فوج کو نیست و نابود فرما دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ لیکن یزید ایسا بدبخت اور ملعون تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت تو عذاب اور عبرت کا نشانہ نہ بنایا، لیکن واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ سے متصل چند ہی سالوں میں یزید عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ یزید ایک نہایت سفاک، مکار اور بدبخت انسان تھا۔ اس نے جتنے بھی سیاہ کارنامے انجام دیے ان میں خود براہ راست ملوث نہ ہوا۔ وہ سیاہ کارنامے چاہے کربلا کا دردناک واقعہ ہو جس میں اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے خانوادہ رسالت کو شہید کروایا، اور خود براہ راست اس مکروہ فعل میں شامل نہ ہوا تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ ہمدردیاں سمیٹ سکے، چاہے وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا دردناک واقعہ ہو، چاہے پھر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ناپاک حملہ ہو۔ الغرض جتنے بھی یزید کے سیاہ کرتوت تھے، اس نے اپنی چالاکی اور مکاری سے خود کو پس پشت رکھا، لیکن تاریخ کی تمام کتابیں گواہ ہیں کہ یہ تمام سیاہ کارنامے یزید کے اشارے پر ہوئے، ورنہ کوئی فرد واحد ایسا نہ تھا جو اس طرح کی غلیظ اور مکروہ حرکات کا ارتکاب کرتا۔ یہ وہی شخص کر سکتا تھا جو با اختیار تھا، جو طاقتور دولت کے گھمنڈ میں تھا اور جو اقتدار کے نشے میں تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر یزید پلید فوجوں کا حملہ اور بے حرمتی، اس سانے کو واقعہ حرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ حرہ واقعہ کربلا سے متصل ہی پیش آیا۔ اور امام فاتح دہلوی اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کر لی تھی، کیونکہ یزید کے مکروہ فعل اور اس کی کرتوتوں سے تمام لوگ واقف تھے، لیکن کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے یزید کو یہ مکروہ فعل سر انجام دیتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ کسی نے بھی یزید کو شراب پیتے یا بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا، اور اسی شک کا فائدہ یزید کو یوں ہوا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت دولت کے عوض کی تھی، کیونکہ یہ پرفتن اور پر آزمائش دور تھا۔ یہ ایسا دور تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس پرفتن دور سے پناہ مانگتا ہوں، اور صحابہ کرام کو بھی یہ دعا سکھلایا کرتے تھے۔ اس پرفتن دور میں بہت سے لوگ جو نیک، پارسا اور سادہ لوح تھے، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گئے تھے، اور کچھ سادہ نیک پرہیزگار لوگ ایسے بھی تھے جو صرف یزید کی طاقت سے ڈر گئے تھے، اور انہوں نے یزید کی بیعت صرف ڈر یا خوف کی بنا پر کی تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت خالصتاً ویسے ہی کی تھی جیسے پہلے خلفائے راشدین کی بیعت کر چکے تھے، اور وہ امت کو آزمائشوں اور فتنوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس بنا پر یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن یزید کو سخت دھچکا تب لگا جب واقعہ کربلا رونما ہوا، جب واقعہ کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی
پاسداری کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان کے معصوم بچوں کی جان قربان کرنے والے امام حسین علیہ السلام کو بھی بالآخر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جب اہل مدینہ اور اہل مکہ کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کثیر تعداد نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کو سخت صدمہ اور رنج پہنچا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ میری بیعت توڑنے والے اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کو عبرتناک سزائیں دینے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے گھوڑے اور جانور باندھے، جن کی لید اور پیشاب سے مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال ہوا، اور مکہ مکرمہ پر یزید نے اپنی فوجوں کو تعینات کیا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر پتھراؤ کروایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پتھراؤ کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردوں کو، غلافوں کو آگ لگی اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی۔ یزید بدبخت نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے اہل مکہ اور اہل مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی اولادیں اور بہت سی صحابیہ خواتین کی عصمت دری کا بھی حکم دیا۔ روایات میں لکھا جاتا ہے کہ یزید نے 3 دن کے لیے اپنی افواج پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عورتوں کی عزت کو حلال قرار دے دیا تھا، اور اس کے سپاہیوں نے زناح بالجبر کا وہ بازار گرم کیا جس کے نتیجے میں 90,000 سے زائد صحابیہ خواتین حاملہ ہوئی۔ یزید کے حکم پر جس بدبخت مسلم بن عقبہ نے کعبۃ اللہ پر پتھراؤ کیا اور کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کیا، اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تفصیلات بہت کم ہیں۔ مسلم بن عقبہ غالباً ہجرت سے پہلے یا 622 عیسوی میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ ملعون اور بدبخت مروان بن حکم کے باپ حکم بن عاص کا رشتہ دار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مروان بن حکم اور حکم بن عاص کی بدبختی اس کی قسمت میں لکھی تھی۔ پہلے فتنے کے دوران جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی علیہ السلام کے خلاف جزیرہ فرات میں صفین کی لڑائی لڑی گئی، اس جنگ میں مسلم بن عقبہ معاویہ بن ابو سفیان کی پیادہ فوج کا سربراہ تھا۔ تاہم مسلم بن عقبہ اس جنگ کے دوران شمالی عرب میں دومت الجندل حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان 661 عیسوی میں خلیفہ ہوئے تو اس نے فلسطین میں مسلم بن عقبہ کو اراضی ٹیکس وصول کرنے والے کا عہدہ دے دیا، حالانکہ اس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خود کی تقویت کے لیے اس عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ بعد ازاں 680 عیسوی میں جب معاویہ اپنے موت کے بستر پر تھے تب انہوں نے مسلم بن عقبہ اور دمشق کے گورنر الضحاک بن قیس الفری کو اپنا عہد نامہ بنایا اور ان دونوں کو اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی۔ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، جبکہ انصار مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حامیوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ مسلم بن عقبہ کے بارے میں امام زہری کی ایک روایت ہے کہ جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی جانب امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے رخت سفر باندھا تو عقبہ بن مسلم ہی وہ تھا جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے کوفہ میں ملا، اور اس نے ہی امام کی سب سے پہلے بیعت بھی کی تھی، لیکن پھر ابن زیاد کی جانب سے
جب طاقت، ڈر اور خوف کی بنا پر بیت کو واپس لینے پر مجبور کیا گیا تو اس نے بیت کو توڑ دیا۔